اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 51 یعنی 51 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ عالم کیا نہیں، تارا تو نے دیکھا، رآ سے تارا، اب دیکھیں اس میں کہیں روٹ نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، لیکن تارا کی روٹ ہمیشہ رآ۔ عالم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا تم نے ان کے معاملے پر غور نہیں کیا؟ اوتو، جو دیے گئے، اوتو عطا یاتو سے ہے، وہی روٹ ہے۔ نصیباً، ایک حصہ، نون سواد بے سے ہے۔ نصب کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑ دینا، اسی سے نصیب ہے کہ جو کسی کے لیے مقدر ہی کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا۔ تو پھر ایک حصہ جو کسی کو دے دیا گیا، جو چیز کسی کو دے دی گئی تو وہ گویا اسی کی ہو گئی نا، تو گویا کہ گاڑ دی گئی، مستحکم کر دی گئی۔ نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یؤمنون، پھر وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت، جبت پر، والطاغوت، اور طاغوت پر۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں ہم نے کتاب کا ایک حصہ عطا کیا، اس کے باوجود وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ یعنی ان کا مین عیب بیان ہو رہا ہے۔ کیا ہے وہ عیب؟ جبت اور طاغوت پر ایمان لانا، حالانکہ وہ کتاب دیے گئے ہیں۔ کون؟ یہود خصوصیت سے، اور نصارہ، ویسے دونوں ہی مراد ہیں مگر خاص طور پر یہود مراد ہیں کیونکہ وہ مدینہ میں رہ رہے تھے اور ایک طویل عرصے سے عرب ان کا رہن سہن طور اتوار دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے کہا کہ دیکھو، اپنے سے پہلوں کے زوال کا سبب دیکھو۔ ایک بہت خوبصورت جو ہے حدیث ہے، خوش نصیب وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سعید وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ خود جل کر کوئی نہیں پتا چلاتا کہ آگ جلاتی ہے، خود سیڑھیوں سے گر کر کوئی تجربہ نہیں کرتا کہ گرنے سے چوٹ آتی ہے، دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے۔ اسی لیے اللہ رب کریم ہم سے پہلوں کی بات بیان کر رہے ہیں۔ ہم سے جو پہلے تھے وہ یہود تھے، بنی اسرائیل تھے۔ یہود تو انہوں نے اپنا نام خود رکھ لیا نا، بنی اسرائیل تھے، نبوت ہم سے پہلے بنی اسرائیل میں تھی۔ تو بنی اسرائیل نے کیا غلطی کی؟ کتاب کے ہوتے ہوئے جبت اور طاغوت پر ایمان لائے۔ اب طاغوت کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہے آپ نے، طغیانہم کا لفظ پڑھا آپ نے، ایز اٹ از طاغوت کا لفظ بھی پڑھا، ٹھیک ہے، طغا کا لفظ بھی پڑھا۔ یہ طغا سے ہی ہے، سرکشی کو کہتے ہیں۔ تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے ہٹا کر کسی اور چیز پر لگائے۔ ضروری نہیں کہ یہ کوئی انسان ہو یا کوئی بولنے والی چیز ہو، ٹھیک ہے، انسان بھی طاغوت ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ سے ہٹا رہا ہے۔ ایسا حاکم، ایسا رہنما، ایسا پیر، ایسا مرشد، ایسا دینی رہنما، ایسا سیاسی رہنما جو اللہ کے قانون سے ہٹا کر دوسرے قانون پر لگائے۔ اچھا، ترکی کے لیے طاغوت کون بنا؟ جی، اتا ترک، مصطفیٰ کمال پاشا، جسے ایک ہیرو کے طور پر پڑھاتے ہیں۔ کوئی ہیرو کا کام نہیں کیا مصطفیٰ کمال پاشا نے، کوئی ہیرو کا کام نہیں کیا، طاغوت کا کام کیا ترکوں کے لیے۔ حقیقتاً ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا ترکوں کو، ابھی تک بیچارے اس سے گزر رہے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھئے ان بیچاروں کے لیے کس قدر تکلیف دے اپنی اصل سے جدا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یہ طاغوت کی شکلیں ہیں۔ ایک مثال، میں نے صرف ایک مثال دی ہے، ہر قوم کے اندر ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کیونکہ شیطان نے بھی تو کام کرتے رہنا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہ اعلی کار بنا لیتا ہے۔ انسانوں میں اس قسم کے انسان جو لوگوں کو دین سے دور لے جائیں، چاہے وہ دین کی شکل میں لے کر جائیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے قادیانیت کا بانی غلام احمد، یہ بھی تو ایک طاغوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عالم آدمی تھا،
اور فیمس بھی تھا. پھر اس کو خرید لیا گیا, اس کو ایک ٹول بنا لیا گیا, یہ بھی طاغوت بنا, کتنے لوگوں کو دین سے گمراہ کر دیا. پھر جنات وغیرہ بھی طاغوت ہو سکتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے چکر میں, ٹھیک ہے. جادوگر بھی طاغوت ہونے کی ایک شکل ہے. وہ کتابیں بھی جو لوگوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں, وہ نظریات بھی جو لوگوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں, جیسے ویمن لبریشن کا نظریہ, طاغوتی نظریہ ہے, اٹس سیلف طاغوت ہے, کیونکہ اس نے مغرب کی عورت کو رول دیا پکڑ کر. اور اب مشرق کی طرف زور ہے. مشرق والے تو خود ڈوبنے کے لیے تیار ہیں نا, یہ دیکھے بغیر کہ آج سے 100 سال پہلے جن عورتوں نے اس نظریے کو قبول کیا, 1921-22 کا آغاز تھا جب یہ نظریہ صحیح معنوں میں مقبول ہوا, ٹھیک ہے. 1817 وغیرہ میں اس کا آغاز ہوا, بڑا وقت لگا اس نظریے کو لوگوں میں رائج کرنے میں. تو صحیح معنوں میں سے زور پکڑا. جس ایج سے آج ہم گزر رہے ہیں نا, اس زمانے سے جو ہے 20ویں صدی میں یورپ گزر رہا تھا, ٹھیک ہے, جس سے آج ہم گزر رہے ہیں کہ بڑے روک رہے تھے اور بچے جا رہے تھے اس طرف. اس سچویشن میں سے 20ویں صدی میں یورپ گزرا, اور اب 21ویں صدی میں ہم ابھی پہنچے ہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ 100 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے صحیح معنوں میں, لیکن یورپ اپنے اس غلط قدم کے ثمرات کو شدت سے بھگت رہا ہے. اور ایک یورپین عورت اس سے نکلنے کے لیے, ہر یورپین عورت اس چنگل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے, لیکن رستہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ گھسنا آسان ہے اور نکلنا مشکل. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں, دودھ کے گلاس ہے نا, آپ بھرتے ہیں, بہت آسان ہے, اور وہ گر کے ٹوٹ جائے تو سمیٹنا کتنا وقت لگتا ہے. کرچیاں سمیٹتے ہیں, دودھ سمیٹتے ہیں, کہاں کہاں وہ گر جاتا ہے نا, وہاں سے صاف کرتے ہیں. تو ڈالنا کسی بھی چیز کو آسان ہے, اور پھر اس کا سمیٹ دینا بہت مشکل ہے جب وہ بکھر جائے ٹوٹ کر. لہٰذا بکھیر تو لیا انہوں نے یہ سارا شیرازہ خاندان کا, معاشرے کا, آپ جب سمیٹ رہے ہیں تو سمٹ نہیں رہا. تو یہ نظریہ بھی طاغوت ہے. جمہوریت کا نظریہ بھی طاغوت ہے, ٹھیک ہے. کسی نے لکھا ہوا تھا جمہوریت کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے, یہ آپ میں سے کسی نے کوشچن کے آنسر میں. جمہوریت کے لیے ہرگز نہیں میں نے لکھوایا تھا. میں نے کہا تھا اگر جمہوریت کے لیے جنگ کی جا سکتی تو اللہ کے قانون کے لیے کیوں نہیں کی جا سکتی. جملے کا سٹرکچر یہ تھا. میں نے کہا تھا اگر جمہوریت کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے, امریکہ جگہ جگہ جا کر جمہوریت, عراق پر کیوں حملہ ہوا, ڈکٹیٹرشپ ہے, ہم نے جمہوریت نافذ کر دی ہے, اسی لیے ہوا نا. لیبیا پر کیوں حملہ ہوا, لیبیا نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا, لیبیا نے تو کسی سے جنگ نہیں کی تھی, لیکن حملہ کیوں ہوا کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہے, کرنل قذافی نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے, ہم جا کر جمہوریت نافذ کریں گے. انہی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے نا, جمہوریت نافذ کرنے کے لیے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر جمہوریت نافذ کرنے کے لیے جنگ ہو سکتی ہے تو اسلام نافذ کرنے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی, یہ کہا تھا. جمہوریت نافذ کرنے کے لیے جنگ نہیں ہو سکتی. جمہوریت طاغوت کا نظریہ ہے, کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اکثریت کی رائے پر چلو. آپ نے پڑھا نہیں آل عمران میں, اللہ نے کہا ہے نبی اگر اکثریت کی رائے پہ چلیں گے وہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے. اللہ کے قانون پہ چلنا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق جہاں قانون سازی کی اجازت ہے وہاں پر علماء کی اکثریت کی رائے پر چلنا ہے. جہاں قانون سازی ہوتی ہے نا, اسلام کے قانون کے مطابق قانون سازی ہو رہی ہے, اب اس میں اکثریت کی رائے دیکھی جائے گی, مگر اکثریت سے مراد علماء کی اکثریت ہے. یہ ایسی اکثریت نہیں ہے. اکثریت کی رائے پر چلے تو آپ دیکھیں کیا ہوا. آپ کو پتہ ہے جب برطانیہ میں یہ کیبنٹ میں یہ مسئلہ رکھا گیا کہ ہومو سیکشولیٹی کو لیگلائز کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو سب لوگوں کی اکثریت کے ساتھ انکار کر دیا گیا. یعنی وہ پڑھے لکھے باشعور لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت خطرناک چیز ہے, اور 72% کی رائے جو تھی نا کی تھی. تو جب عوام کے لیول پر کرایا گیا نا سروے, جو کہ ان کا طریقہ ہے, تو اس میں 64% لوگوں نے کہا کہ اس کو لیگلائز کرنا چاہیے کیونکہ ہر کسی کو حق ہے. اب دیکھیں رائے دینے والے کون ہیں, 18 سال سے اوپر کے لوگ. اب ان میں بچے ہیں جن کو شعور نہیں ہے, ان کو کیا پتا, ان کو تو جب سمجھ آئے گی تب آئے گی, ابھی تو وہ بچے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں جو اس بیماری کا شکار ہیں, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو قہوہ خانے چلاتے ہیں, انہوں نے نہیں ووٹ دینے,
اور پھر ایک بڑی تعداد ان کے ووٹرز کی کون ہے؟ 18 سے 24 سال تک کے نوجوان بچے بچیاں، جن کو بھی پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو پتہ چلتے چلتے پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا 64% لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ ہر کسی کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے، لہٰذا ہومو سیکچولیٹی کو لیگلائز کیا جائے، اور لیگلائز کر دیا گیا. یہ ہے اکثریت کی رائے اور اس کا نقصان. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جب اس کو لیگلائز کیا گیا تھا تو بہت اچھا کسی کینیا کا صدر تھا، نہیں کسی صدر کا ہی بیان تھا، مجھے ذہن میں نام نہیں ملک کا، مگر انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا یہ اپنی تباہی کی طرف پہلا قدم ہے. یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ شاخ نازک جمہوریت ہے، کیونکہ اکثریت صرف اپنی لذتیں حاصل کرنا چاہتی ہے، پرپس بلٹ کام نہیں کر سکتے لوگ. انسان کی اکثریت کا مقصد ہے زندگی کو عیش سے گزارنا. ان کو مقصدیت کی طرف چند لوگ لے کر جاتے ہیں، وہی لوگ لیڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اہل علم ہیں ہر لائن میں، سیاست میں بھی اہل علم ہو، ساتھ دین کا علم بھی رکھتے ہوں اور سیاست کا علم بھی رکھتے ہیں. اسی طرح فوج، سائنس، میتھس، ٹیکنالوجی، علم، ہر لائن میں اہل علم افراد جو دین کا پورا شعور رکھتے ہوں وہ بیٹھ کر فیصلے کریں گے. تو جمہوریت کا نظریہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ عوام اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو روکتا ہے. اور ہر بندہ مادر پدر آزادی چاہتا ہے، بچہ نہیں چاہتا. بچہ فطرت پر ہے نا، تو بچہ کیا چاہتا ہے؟ مادر پدر آزادی. وہ چینی گرا رہا ہے تو گرانے دو، روکو گے تو چیخے گا. وہ پانی میں گھس رہا ہے، ٹھنڈ ہے، گھسنے دو، روکو گے تو چیخے گا. بچہ فطرت پر ہے. ہر انسان فطرتاً یہی آزادی مانگتا ہے. لیکن جس طرح ہم بچوں کو روکتے ہیں نا، غلط ہے نہیں کرو، اسی طرح رب کریم ہمیں روکتا ہے. تو افراد کو لے کر آنا پڑے گا اس طرف، خود نہیں آئیں گے. اسی لیے انبیاء آئے، اسی لیے اللہ نے کہا میرا دین قائم کرو، اسی لیے امارت کا سسٹم جاری ہوا. تو جمہوریت بذات خود ایک طاغوت ہے. پھر جو ہم نے قوانین بنا لیے، اپنے پرسنل پینل کوڈ بنا لیے، پاکستان پینل کوڈ چل رہا ہے نا اسلامی ملک میں، اسلامی جمہوریہ کے اندر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون نافذ ہے. یہ بھی طاغوت ہے، یہ بھی طاغوت ہے. جہاں جہاں ہمیں قانون سازی کی اجازت ہے وہاں وہاں ہم قانون سازی کر سکتے ہیں. جیسے ہم اپنے میونسپل لا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اپنے کاروباری قوانین سیٹ کر سکتے ہیں. پابندی نہیں ہے، اجازت دی گئی ہے، مگر ایک تو اسلامی قوانین کے مطابق، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیٹ قوانین ہیں اسلام کے، جیسے حدود کی سزائیں ہیں اور قتل کی سزا ہے اور بہت ساری میجر قانون ہمارا بنا ہوا ہے، اس قانون کو ہی ہمیں لگانا پڑے گا، لاگو کرنا پڑے گا، امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سپریم لا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو جو اللہ کے قانون کو مسلم معاشرے سے ہٹا کر غیر اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ کرے، چاہے وہ قانون اچھا ہی ہو، کیونکہ قانون کبھی برا نہیں بنایا جاتا، انسان کی اچھائی کے لیے بنتا ہے، تو وہ طاغوت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قانون سے ہٹا کر دوسرے قانون پر لا رہا ہے. ہمیں اللہ کا ہی قانون نافذ کرنا ہے. ہر اسلامی جمہوریہ کی ذمہ داری ہے، ہر اسلامی جمہوریہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا قانون نافذ کرے. ہر اسلامی ملک کے حکمران کی ذمہ داری ہے. اگر اسلامی ممالک میں قانون نافذ ہو نا مسلمانوں کا، تو پھر غیر مسلم علاقوں میں رہنے والے مسلمان بھی یہ ڈیمانڈ کر سکیں گے کہ ہمارے فیصلے ہمارے قانون کے مطابق کرو. یعنی جیسے بھارت میں مسلمان رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں، چونکہ بھارت بہت بڑا ملک ہے، 33 صوبے ہیں بھارت کے، تو بھارت جیسے بڑے ملک میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ ہے. لیکن پاکستان ہمسایہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ، وہاں پر تو اسلامی قانون نافذ نہیں ہے. وہ کس منہ سے کہیں؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ اگر اسلامی ممالک اسلامی قانون نافذ کریں، تب وہ مسلمان جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے امریکہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، برطانیہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے قانون کے مطابق فیصلے کرائے جائیں.
جو کہ حق ہے مسلمانوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی طاغوت ہے, کیونکہ اس نے ہماری زندگیاں بدل دی نا, ہمیں اللہ کے دین سے دور کر دیا, بہت دور کر دیا. اگر زنا کی سزا نافذ ہو رہی ہو تو زنا کے ذرائع بھی رک جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اگر ٹیررزم کی سزا نافذ ہو رہی ہو نا تو ٹیررزم رک جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہو جائے گا ختم, میں گارنٹی دیتی ہوں. کیونکہ جو سزا ہے نا ٹیررزم کی, جتنی شدید اسلام نے رکھی ہے, کوئی ٹیررسٹ نہیں بنے گا. مر جانا آسان ہے, یقین کیجئے, خود کش حملہ کر کے مر جانا آسان ہے, ایک دفعہ میں مر گئے. ٹیررزم کی سزا سخت ہے. تو عمل ہوگا تو فائدہ ہوگا. تو یہ طاغوت ہے. ہر وہ چیز یا وہ فرد یا وہ کتاب یا وہ نظریہ جو اللہ کے دین سے ہٹا دے وہ طاغوت ہے. طاغوت کی سمجھ آ گئی؟ آئندہ تو نہیں کنفیوژن ہوگی. تو اس کی کبھی تعریف یہ نہیں لکھنی کہ وہ افراد, ضروری نہیں فرد ہو, تنظیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کتاب ہو سکتی ہے, نظریہ ہو سکتا ہے, کیسٹ ہو سکتی ہے, کارٹون ہو سکتے ہیں, فلمیں ہو سکتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے قانون کے خلاف ذہن سازی کرے وہ طاغوت ہے. چاہے وہ فرد ہو, چاہے وہ ادارہ ہو, چاہے وہ تنظیم ہو, چاہے وہ کتاب ہو, چاہے وہ فلم ہو, کچھ بھی اللہ کے دین کے خلاف لے جانے والی ہر چیز طاغوت ہے. تو ہمیں طاغوت سے بچنا ہے, کیونکہ جنہیں کتاب دی گئی وہ کس کی پیروی کرنے لگے؟ طاغوت کی. کیا تھا طاغوت؟ قانون اپنے بنا لیے, حلال و حرام اپنے بنا لیے, یہی کچھ تھا نا. جو آج ہماری حالت ہے, کیا یہی حالت یہود کی نہیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں؟ یہی حالت تھی نا. اپنی مرضی کے قانون, اپنی مرضی کے طور طریقے, اپنا نظام زندگی. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی نا, جیسے تیمم کا بتایا, تیمم پر خاص طور پر ان لوگوں نے کہا اس بندے نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہماری ہر چیز میں مخالفت کر کے چھوڑے گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتے تھے, اور پھر کیا کہتے تھے؟ ہماری مخالفت کرنے کی قسم کھائی ہے اس نے. کسی کی ہم مخالفت نہیں کر رہے. دین والوں پہ اٹیک لگ جاتا ہے. مجھے یہ چیز ایک سے زائد بار سننے میں آئی کہ تمہیں تو عادت ہو گئی ہے مخالفت کرنے کی. نہیں, افراد کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. میری کسی مسٹر اے مسٹر بی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے, کسی عالم کے ساتھ مخالفت نہیں ہے. میری مخالفت غلط نظریے کے ساتھ ہے, وہ ہر وقت ہر جگہ ہر وقت ہوگی, ہر وقت ہوگی. جہاں غلط بات ہوگی میں بولوں گی, کیونکہ مجھے بولنے کی صلاحیت دی گئی اور مجھے علم بھی دیا گیا ہے. اور جو حق بات چھپائے اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اب یا میں لوگوں کی خوشنودی دیکھ لوں اور یا میں اپنا قیامت کا مستقبل دیکھ لوں. تو مجھے تو وہ عزیز ہے نا, کیونکہ اگر بعد میں معاف بھی کر دیا جائے, فرض کریں کسی کو, قیامت کا دن 50,000 سالہ طویل دن ہے, کون گزارے گا؟ کون گزارے گا؟ ہاتھ جلے کبھی؟ جلاتے ہی رہتے ہیں نا. اچھا, منہ میں کبھی چھالا نکلا؟ سردیوں میں سب کے نکلتے ہیں کیونکہ ہم پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا حال ہوتا ہے؟ خود سوچے, اس چیز سے سوچے کہ جب لگام کی طرح آگ کی لپٹ منہ میں ڈال دی جائے گی, اور یہ 50,000 سالہ طویل دن کی سزا ہے. جہنم میں جو ہونا ہے وہ تو بات کی بات ہے, جہنم کی سزا بھی میں عرض کر دیتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم دکھایا گیا تو جہنم میں کچھ لوگ جو ہیں ان کی انتڑیاں ان کے پیٹ سے باہر آ گئی تھیں, اور وہ ان کے گرد کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا حق چھپانے والے عالم. تو پھر لوگوں کو یہ جو ایک ذہن بنا ہوا نا کہ تسی تے ہر جگہ ہر کسی کی مخالفت کرنی ہوتی ہے. مخالفت ہر کسی کی نہیں ہے, بلکہ کسی کی بھی نہیں ہے. افراد کے ساتھ تو مخالفت ہے ہی نہیں, مخالفت تو نظریے کے ساتھ ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں منع کر دیتے تھے؟ آپ پڑھتے ہیں نا, جہاں جاتے تھے نصیحت کرنے شروع ہو جاتے تھے, تو آپ بھی تو ہر جگہ مخالفت کرتے تھے. بگاڑا ہوا تھا. اب اس پر آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ تو ہر وقت ہر کسی کو ٹوکنا شروع کر دیتے, وہ فوراً اصلاح پر آمادہ ہو جاتے تھے. ہاں, یہود اور مشرکین نے یہ بات ضرور کہی, مشرکین مکہ نے بھی کہا
کہ تم تو ہمیں ہر جگہ ذلیل کرنے پر آمادہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہود نے کہا تو اس بندے نے قسم کھائی ہوئی ہے ہر جگہ ہماری مخالفت کر کے رہے گا. تو پتہ کیا چلا، مومن مخالفت کی بات جب سنتا ہے نا دین کے معاملے میں تو اندھا دھند ناراضگی ظاہر نہیں کرتا، وہ غور کرتا ہے، اور جب بات کو صحیح پاتا ہے تو قبول کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے. کیونکہ مومن نے نہ آبا کی تقلید کرنی ہے، نہ قوم کی تقلید کرنی ہے، نہ گروہ کی تقلید کرنی ہے، اس نے تو قرآن و سنت کی تقلید کرنی ہے. لہٰذا اگر آپ کے کسی فعل پہ کوئی اعتراض کرے تو آپ کا سوال کیا ہونا چاہیے؟ دلیل. کسی بھی بات پہ کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، بالکل غصہ مت کریں، اسے کہیں دلیل لائیں، قرآن و سنت سے دلیل لائیں. اگر قرآن و سنت سے دلیل مل گئی تو الحمدللہ ہماری اصلاح ہو گئی. ہو سکتا ہے ہم کسی چیز میں غلط ہوں، ہم ہر چیز میں صحیح تو نہیں ہو سکتے. اور اگر وہ قرآن و سنت سے دلیل نہیں لاتا اور آپ کے پاس دلیل موجود ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہیں اور دلیل پر ہیں، تو پھر آپ دلیل پیش کریں. ہو سکتا ہے بھائی کی اصلاح ہو جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا جائے تو اللہ کی قسم یہ تمہیں سرخ اونٹ ملنے سے بھی بہتر ہے. لہٰذا مومن تو یہ کرتا ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا تانوتے عادت ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کے دل بیمار ہیں. ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی بات کا برا مت منائیں، لیکن کہنا تو پڑے گا، کہنا پڑے گا. کہے بغیر اصلاح کیسے ہوگی؟ دنیا میں بھی تو آپ منع کرتے ہیں نا، کہ نہیں کرتے؟ کئی باتوں میں منع. جو بات آپ بچے کو غلط کرتے دیکھتے ہیں، بڑے بچے ہیں، آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بہو ہے، کھانا پکا رہی ہے، فرض کریں ادرک موٹا کاٹ رہی تو آپ کہتے ہیں نا بیٹا باریک کاٹو، اچھا اس کو یوں کاٹو، اس کو یوں بھونو، اس کو یوں رکھو. کرتے ہیں نا ہر وقت، اس پہ کوئی مائنڈ نہیں کرتا. دین پر اصلاح کو فوراً مائنڈ کر لیتے، کیونکہ دل بیمار ہے، دل بیمار ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا کیا طریقہ تھا؟ جہاں غلطی دیکھتے تھے وہیں پکڑ لیتے تھے، وہی روکتے تھے، اسی وقت روکتے تھے. اور کوئی دوسرے کو یہ نہیں کہتا تھا تمہیں تو عادت ہی پڑ گئی ہے لڑائیاں کرنے کی. یہ لڑائی نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. اصلاح کہے بغیر کیسے ہوگی؟ آپ کی بچی فرض کرے گریجویشن سے فارغ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا بیٹے اب تم گھر کا کام سیکھو، تو اس کو کتنی دفعہ دن میں روکیں گے نا. اور اگر بچی کہے گی کہ امی آپ تو پیچھے پڑ گئی ہیں، تو آپ سے پہلے آپ کی ساس، آپ کی بہن آئی ہوئی ہیں، آپ کی نند آئی ہوئی، وہ کہیں گی نہیں بیٹے ایسے ہی سکھایا جاتا. آپ سے پہلے کہیں گے، بیان دیں گے نا. تو دنیا کا کام ایسے سکھایا جاتا ہے، تو دین کا کام کیا؟ وہ سینہ بسینہ منتقل ہونا ہے. جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی بتا کر ہی کیا جانا ہے. قدم قدم پر اصلاح ہوگی. لہٰذا اصلاح کریں اور اصلاح قبول بھی کریں. ہاں محبت سے ہوگی بات، پیار سے ہوگی بات، عاجزی سے ہوگی بات، لیکن بات ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو جہاں غلطی دیکھیں وہیں اصلاح فرمائیے، لیکن محبت کے ساتھ. محبت ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی سے، جس چیز میں نرمی کو شامل کیا جاتا ہے، نرمی سے وہ چیز حسن پا جاتی ہے. اور جس چیز میں سے نرمی کو نکال لیا جاتا ہے اس چیز میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، وہ عیب دار ہو جاتی ہے. تو نصیحت میں سے نرمی نکال لے نا تو نصیحت طنز بن جاتی ہے، اور اگر نرمی ڈال دے تو نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہو جاتی. لہٰذا نصیحت کے اعتبار سے دو باتیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ایک، لوگوں کے ایسے کمنٹس پہ پریشان نہیں ہونا کہ بھئی ایتے گلنا ہی کر دے رہے، ایتے ہر کسی نو الجھدے رہندے نے، ایتے ہر وقت تنقید کر دے رہندے نے، ایتے مولوی ہو گئی لڑدی رہندی ہے. ان باتوں سے نہیں گھبرانا، کہنے دے، کوئی بات. زبان ملی ہے تو کہیں گے کچھ نہ کچھ. اور پتہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لاجواب ہونے کا ثبوت بھی ہوتا ہے. ایک نصیحت یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہر روز ہم پہ ایک نیا الزام چاہیے، ہر روز ہم پہ ایک نیا الزام چاہیے. احباب قصہ گو ہیں، انہیں کام چاہیے. لہٰذا جو کہتا ہے کہنے دیں. دوسری چیز آپ کے لیے، نصیحت کرنے والوں کے لیے کیا میں نے بتائی؟ نرمی، رفق. رفق رفق کس سے ہے؟ رفاقت سے. رفاقت محبت سے ہوتی ہے نا. بس
جب دل دکھ کر آپ نصیحت کرتے ہیں نا تو پھر نصیحت اثر لاتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو یہاں سے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد کہ ہے یہ بندہ بے داد داد سے آزاد. کہ اقبال کہتے ہیں نہ کرو میری تعریف، مجھے تعریف بھی نہیں چاہیے، خالی سن لو میری بات. تو بات سنانے کا فن بھی سیکھیے. بات سنانے کا بھی تو فن ہوتا ہے نا. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کہنے کا فن بھی سیکھیے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ آپ نے پہلے پارے میں یعقوب علیہ السلام کی نصیحت پڑھی اپنے بچوں کے لیے. تو کیسے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بچوں، اے میرے پیارے بچوں. پیارے کا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے. عربی ذرا کمپریہنسو لینگویج ہے نا، اردو میں ہمیں ساتھ ایڈ کرنا پڑتا ہے. یا بنیا، اے میرے لاڈلے بچوں. اور بچے تھے، وہ بزرگ ہو گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. کم از کم جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بچے جو ہیں یا یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی. تو آنا جانا سارا ملا کر اب 2 سے 3 سال عرصہ رکھے تو 38 سال کے تھے یوسف جب یعقوب مصر آئے. تو بڑے بچے تو آپ دیکھیں 50-60 کے ہو گئے ہوں گے، مگر وہ کہہ رہے ہیں میرے لاڈلے بیٹوں. ظاہر ہے آتے ہی تو فوت نہیں ہو گئے، کچھ عرصہ زندہ رہے، ہمیں پتہ نہیں 2 سال زندہ رہے، 3 سال زندہ رہے. تو ان کے جو سب سے بڑے بیٹے یہودا تھے وہ 60 کے پیٹے میں ہوں گے، ہے نا. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے لاڈلو. تو محبت آپ ظاہر کریں گے تب ہی اثر کرے گی. لہٰذا محبتیں پھیلائیں اور محبت کے ساتھ پیغام دیں، مگر پیغام دینا ضروری ہے ورنہ طاغوت جیت جائے گا. طاغوت تو ہر وقت پیغام دے گا. کارٹون کے اندر ویمن لبریشن ہے نا، فلم کے اندر ویمن لبریشن، بچوں کی آزادی. آپ دیکھیں کہ مقامی آپ کے جو کارٹون برقع ایونجر کیا ہے، دین کے نیگیٹو پہلو کو دکھا رہے ہیں نا. دین والوں کے، دین کا تو خیر کوئی نیگیٹو پہلو ہے ہی نہیں، آئی مسٹ کریکٹ مائی سینٹینس. دین والوں کے نیگیٹو پہلو کو دکھا رہے ہیں. جو تشدد والے ٹیررزم والے مولوی ہیں ان کو انہوں نے لے کر تو یہ کارٹون بنائے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو بچہ دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہا ہے. تو طاغوت تو ہر وقت میسج دے رہا ہے، خبروں میں دے رہا ہے، اعلانات میں دے رہا ہے، اخبارات میں دے رہا ہے، آرٹیکل میں دے رہا ہے، کہانیوں میں دے رہا ہے، فلموں میں دے رہا ہے، کارٹون میں دے رہا ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھو. چپ کر کے بیٹھو، بولنا نہیں ہے. پھر وہ اقبال کی بات یاد آ جاتی ہے مجھے. اقبال کہتے ہیں یہ قانون زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. تو یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں بات کہنی ہی ہوگی، مگر بات کہیں اور اسلوب کیسا رکھیں، رفق والا. رفق یاد رکھیں، نرمی میں وہ بات ہی نہیں آتی. رفق کو رفاقت سے یاد رکھیں، رفیق سے یاد رکھیں. رفیق کون ہے؟ ایسا ساتھی جو مہربان ہو. دوست تو ہر مزاج کا ہو سکتا ہے، دوستی اور چیز ہو جاتی ہے. دوستی میں جب قربت آ جاتی ہے تو جوتے بھی بندہ کھا لیتا ہے اپنے دوست کے، ہے نا. تو دوستی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، رفاقت ہے ساتھ، اور اس کے اندر نرمی شرط ہے، مہربانی شرط ہے. رفاقت ایسا ساتھ ہے جس میں نرمی اور مہربانی شامل ہوتی ہے. ایسا ساتھی جو نرم اور مہربان ہو وہ رفیق ہوتا ہے. تو اس سے یاد رکھیں، رفق رفق، پھر بات دلوں کے اندر اترے گی، اثر کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو طاغوت کیا ہے سمجھ آ گیا، اور طاغوت کا روکنا کیسے ہے یہ بھی سمجھ آیا. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر تو اختیار ہے نا پھر تو بات ہی اور ہے. اگر میرے ہاتھ میں پاور ہو، میں ایسا نظریہ ساقط کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اس نظریے کے خلاف ایجوکیشنل لیول کے اوپر مہم چلا سکتی ہوں. ایسے بندے کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے جو طاغوت پھیلا رہا ہو، اسے پابند کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے فی الحال، اقتدار کی پاور نہیں ہے، لیکن زبان ہے، ذہن ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا، وہ تو کسی کا غلام نہیں ہے.
بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ایٹ لیسٹ کسی نے نہیں زبان جکڑی ہوئی، تو لہٰذا کم از کم کہیے، کہنے سے بہت فرق آتا ہے۔ اب جبت کیا ہے؟